السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ موضوع ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ محترم دوستوں، آدمی انسان دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کی مشغولی میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور اتنا اپنی زندگی کو بزی زندگی بنا دیتا ہے کہ وہ پھر مرنا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بھلا دیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک کامل مومن کی یہی پہچان ہے کہ وہ موت اور موت کے بعد کی زندگی کو ایک حقیقت والی زندگی سمجھتا ہے، اور ایک کامل مومن والا اور اس کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ موت اور موت کے بعد والی زندگی پر اپنا عقیدہ رکھتا ہے۔ تو جب محترم ناظرین یہ ساری باتیں طے شدہ ہیں اور ہونے ہی والی ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اس بزی زندگی میں، اپنی اس مشغولی والی زندگی میں اپنی موت کو ہم کثرت سے یاد کیا کریں۔ اور اس کا دنیا کا بھی بہت بڑا نفع اس میں چھپا کر رکھا گیا ہے، اور آخرت کا تو نفع ہے ہی اس میں۔ محترم ناظرین، آدمی جب کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کو اپنے دل اور دماغ میں دہراتا ہے، تو اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی کا پورا کیا کرایا جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر، کھڑے ہو کر ان ساری چیزوں کا جواب دہی ہے۔ تو پھر وہ گناہوں سے، غفلت والے ماحول سے، غفلت والی زندگی سے، غفلت والے معاشرے سے، اور اسی طریقے سے آوارہ گردی سے اور شباب اور کباب کی زندگی سے توبہ کر کے وہ پھر نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تعلیم دی ہے کہ وہ دن میں کم سے کم اپنی موت کو ایک مرتبہ ضرور یاد کریں۔ وہ اڑتے جنازے دیکھیں، وہ بلکتی مائیں دیکھیں، وہ بیوہ ہوتی بیوی کو دیکھیں، وہ رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے بہتے آنسوں دیکھیں، اور وہ بچھڑتے دوست اور یاروں کی مجلسیں دیکھیں۔ وہ ان مجلسوں کو یاد کریں جن مجلسوں میں کبھی یہ میت جس کا جنازہ یہاں سے اٹھ رہا ہے اور جا رہا ہے، کبھی وہ ان مجلسوں میں قہقہے لگایا کرتا تھا، کبھی وہ یہاں سے آہ و فغاں کی آوازیں لگایا کرتا تھا۔ جب یہ چلتا تھا تو لوگ جو ہیں اس کے آمد میں اور اس کے انتظار میں ہٹو بچوں کے شور لگایا کرتے تھے۔ جب یہ کسی راستے سے گزرتا تھا تو اس کے کپڑوں کی باتیں ہوتی تھیں، اس کے عطر کی خوشبوئیں گھروں میں سونگھی جاتی تھیں اور گھروں میں محسوس کی جاتی تھیں۔ لیکن آج جب وہ خاموش ایک چارپائی پر لیٹا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی اس سے بات کرنے والا ہے، نہ اس کے اندر اب بات کرنے کی طاقت رہ سکی ہے، بلکہ وہ ایک پڑا ہوا مٹی کا ڈھیر ہے۔ نہ یہ کچھ سن سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ مسکرا سکتا ہے، نہ اپنے بدن کو اپنے کسی عضو کی درستگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ان اڑتے جنازوں کو، روتی ماؤں کو، یتیم بچوں کو، بیوہ عورتوں کو، اور اسی طریقے سے عزیز و اقارب کو روتے چھوڑ کر جاتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر یہ عبرت لینی چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن اس چارپائی پر لٹا کر قبرستان لے جایا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، اور ایک وقت ہم پر وہ بھی آئے گا
کہ جو زبان ہماری بولتی تھی، ہمیشہ فر فر کے نعرے لگاتی تھی، وہ زبان ایک دن کیڑوں کے حوالے ہو جائے گی۔ جن آنکھوں سے وہ گناہ کیا کرتا تھا، ان آنکھوں پر کیڑے چمٹ چکے ہوں گے، اور جس چہرے کو سنوارنے کے لیے وہ دن اور رات لگا کر محنت کرتا تھا، اور اسے سنوارنے کے لیے ہزاروں قسم کے کریم استعمال کر کے، وہ ہزاروں قسم کی دوائیاں استعمال کر کے، وہ ہزاروں قسم کے انجیکشن استعمال کر کے وہ اپنے چہرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے روزانہ کوششیں کرتا تھا، جن کپڑوں کے گھروں میں ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن کپڑوں کو پہننے کے لیے جب ایک وقت آتا تھا تو دوسروں کپڑوں کا نمبر نہیں آتا تھا، اس کے جوتے، اس کا رہن سہن، اس کے عطر کی خوشبوئیں، یہ سارا نظام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بھائیوں ایک دن مرنا ضرور ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ بات سچ کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان تو ہمارے پاس 100 برسوں کا رکھا ہوا ہے، ہماری امیدیں، ہماری پلاننگ، ہمارا فیملی سسٹم، یہ سارا ہمارا بنایا ہوا ہے، لیکن جب موت کی گھنٹی بجتی ہے، لیکن جب موت کی دستک گھر تک پہنچتی ہے تو عزیزوں یہ سارا کا سارا سسٹم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور آدمی حیران ششدر اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی گھڑی مجھ پر آ گئی۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہمیں اس زندگی میں تیاری ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی اس دنیا میں مسافر بن کر آیا ہے، یہ قید خانہ ہے ایمان والے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ تو ہمیں دن میں کم سے کم اپنی موت کو یاد ضرور کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا سارا شاہانہ لباس، شاہانہ کھانا، ہٹو بچوں کا شور، اور یہ قہقہے، یہ مجلسیں، یہ عیاری، یہ عیاشی، یہ دوستوں کی محفلیں، یہ قہقہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور میں مٹی کے حوالے ہو جاؤں گا، میں کیڑوں کے حوالے ہو جاؤں گا، اور پھر ایک لمحہ، ایک وقت مجھ پر ایسا بھی ضرور آئے گا کہ جس وقت اور جس لمحے مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، رشتہ دار عید کے موقع پر ایک آدھا گھنٹہ یاد کر لیں گے، ہاں بیوی ایک تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر تھوڑی سے آنسو بہا لے گی، تھوڑا سا یاد اس کے بچے کر لیں گے، لیکن پھر وہی قصہ پارینہ ہم بن جائیں گے کہ پھر ہمیں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سچ فرمائی ہے کہ آدمی دن میں کم سے کم 25 مرتبہ اس دعا کا اہتمام ضرور کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ تو محترم دوستوں، ہمیں اپنی موت سے پہلے یہ اڑتے جنازوں کو دیکھ کر، اپنے وقت کے آنے سے پہلے یہ رشتہ داروں کو روتا ہوا دیکھ کر، یہ ہنستے کھیلتے گھر کو اجڑتے دیکھ کر ہمیں اس بات کا احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک وقت، ایک لمحہ ایسا بھی آنے والا ہے، اس لمحے کے آنے سے پہلے ہماری تیاری ضرور ہونی چاہیے۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کے اس پیغام اور آج کے اس سبق کے ذریعے سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی سیکھ اور سبق ضرور ملا ہوگا۔ تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔